میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ، میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ، میرے حسین کا ہے۔ یہ جو کعبہ جسے سمجھتے ہو، یہ جو کعبہ جسے سمجھتے ہو، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ، میرے حسین کا ہے۔ اور جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ، میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ، میرے حسین کا ہے۔ اور میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ، میرے حسین کا ہے۔ اور آیا تطہیر جس پہ اتری ہے، آیا تطہیر جس پہ اتری ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ، میرے حسین کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج ہمارے بہت ہی خوبصورت اور خوبصیرت اور محب خالصتاً جو ہے نا وہ مہمان ہیں ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب، انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ سبطین اکبر صاحب، السلام علیکم سبطین، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب انتہائی محترم سجاد مسعود قریشی صاحب، السلام علیکم سر۔ اور مفتی حنیف قریشی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، انتہائی ممنون۔ آصف مغل اور مہر صاحب، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں، کلام پڑھ کے جو ہے وہ دل کی اتھر گہرائیوں میں سے جو ایک پتہ نہیں اس کو خوشی کہیں غم کہیں کیا کہیں، لیکن میں حنیف قریشی صاحب آپ کی طرف آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات کو۔ دیکھیے ہم سب جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا، اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ساری توحید جو ہے وہ اللہ کے رسول کے قول پہ ہے۔ اللہ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے چھوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے اللہ کے رسول کی مان لی کہ اللہ ہے۔ میں اللہ کے تخت کو نہیں جانتا، میں اللہ کے تخت کے ان پایوں کو نہیں جانتا، میں اللہ کے اس عرش کو نہیں جانتا جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں جانتا کہ جب روز قیامت ہوگا تو وہ نظارہ خدا کا کیسا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کو دکھائے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے نا حنیف بھائی وہ اس لیے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو میرے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس نبی کا کہنا اگر میرے ایمان کا حصہ نہ ہو تو میں جو مرضی کر لوں، میں مسلمان نہیں ہو سکتا، میں جو مرضی بیان کر لوں۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیے حضرت ابو امامہ جو ہیں وہ اس بات کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا، اپنی ازواج مطہرات سے کہا کہ دیکھو حسن اور حسین کو رلانا مت،
یہ میں بات آپ سے بعد میں تفسیر پوری کرتا ہوں کہ کیوں کہا اس کو رولانا مت. مجھے لگتا ہے حنیف بھائی کہ یہ سارا کربلا جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات کی نفی ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اگر وہ میرے ایمان اور میری توحید کا حصہ ہے تو یہ جو میرے رسول نے کہہ دیا کہ میرے ان نواسوں کو میرے ان بیٹوں کو رلانا نہیں تو پھر ہم نے ان کو رلا دیا. یہ جو ہم نے کیا وہی یاد ہے جس پہ کہ آج ہم آنسو بہاتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ لے کے جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین, ہم حاضر ہو گئے, ہم نہیں تھے. لیکن آج بھی جب ہم حاضر ہیں تو اس پہ کیسے توجہ کریں گے حنیف بھائی کہ کربلا کا پورا واقعہ, پورا ایک پس منظر, پیش منظر, اور اس میں امام کا جو کردار ہے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک شہادت تک کا جو مقام ہے, آپ اس کو مفتی صاحب کیسے دیکھیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ بلال بھائی, آپ نے مجھے اس موضوع پر لب کشائی کا موقع عطا کیا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت اطہار سے محبت بھی عبادت ہے, ان کا ذکر سننا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے مجھے عبادت کا موقع عطا فرمایا, آپ کا بہت شکریہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آل بیت اطہار میں ایک بڑا مشہور جملہ عرصے سے چینلز پہ باقی فورمز پہ یہ دہراتا ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, کہ آل بیت اطہار اور بالخصوص یہ جو 5 تن پاک ہیں محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ ہستیاں عام یا حادثاتی ہستیاں نہیں ہیں بلکہ یہ مقصودی ہستیاں ہیں. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. تو یہ مقصودی ہستیاں ہیں. یہ کائنات عالم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کے لیے کی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ حضور کی ذات مظہر ذات و صفات الہی ہیں, حضور کی ہر بات من جانب اللہ ہے. حضور نے اپنی امت کو جو کہا اس پر امت آنکھیں بند کر کے اس کو حق مانتی ہے. تو یہ جو آپ کربلا کی بات کر رہے ہیں, اس کربلا کو میں اور آپ نے وقوع پذیر ہونے کے بعد محسوس کیا ہے. بلال بھائی, ہمارے نبی نے اس کربلا کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے محسوس کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آخر وہ کیا انداز تھا کہ جو میرے رسول کو رلاتا تھا. آج تو ہم نے معذرت کے ساتھ آنسوؤں کو بھی شیعہ اور سنی میں تقسیم کر دیا ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے آنسوؤں کو بھی, اس رونے کو بھی مسلکوں کا نام دے دیا ہے. وگرنہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یاد آل بیت, یاد کربلا, یہ یاد حسین میں رونا یا آنسو بہانا یہ مصطفی ہے. یہ کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ نبوی سنت ہے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کی یاد اور اس کا احیاء ہے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی یاد کرتے ہوئے یہ سلسلہ کیا تھا. اس میں اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں, ہم سبھی کی متون میں, یعنی جو ہماری مستند کتب حدیث ہیں, ان میں یہ بات وضاحتاً اور صراحتاً ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں, ہم اہل سنت و جماعت کی جو متون کتب ہیں تقریباً 12 سے زیادہ روایات ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کربلا کو یاد کرتے رہے اور بار بار آنسو بہاتے رہے, بار بار روتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کا بچہ بچہ حضرت حسین جب تشریف لے کے جاتے تو اس کو دیکھ کر کہتا, یعنی کہ بچے بچے کو پتا تھا کہ یہ حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے. گویا کسی کی شہادت مرہون منت ہے میڈیا کے, کسی کی شہادت کی حقیقت مرہون منت ہے خطیب کی خطابت کے. واہ حسین تیری عظمت کے کیا کہنے کہ ابھی آپ کربلا پہنچے نہیں, ابھی آپ کربلا بپا آپ نے کی نہیں, ابھی کربلا میں کچھ ہوا نہیں, پر کائنات عالم کے اندر زبان رسول کی برکات سے آپ کی شہادتوں کے ڈنکے پہلے سے بج رہے ہیں. تو کربلا وفاؤں کی حقیقتوں کا نام ہے, کربلا وفاؤں کی انتہا کا نام ہے, کربلا اسلام کے احیاء کا نام ہے, کربلا میں سمجھتا ہوں کہ درد دل کے اظہار کا نام ہے, کربلا حقیقی عشق کی پکار کا نام ہے, کربلا یاد خدا کا نام ہے, کربلا ایمان کی تکمیل کا نام ہے,
کربلا محبتوں کی معراج کا نام ہے، کربلا عشق کی اور سریا کا نام ہے کہ جس پر ایک ہی عظیم ستارہ چمکتا نظر آتا ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں پہ جب مفتی صاحب امام کا جو کردار نظر آتا ہے وہ اپنے بھائی سے بڑا مختلف نظر آتا ہے، ایک عظمت ہے، ایک رخصت ہے، لیکن اس عظمت کے اندر بھی مجھے بڑی رخصت نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے سارے خاندان کو پیاسا رکھا، اپنے سارے خاندان کو، بچوں کو، عورتوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنے کی بجائے میدان میں رکھا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حر کے جانوروں کو بھی جب پانی چاہیے تھا تو امام نے اس کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، لیکن اس پانی پلانے کے عوض میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ حر نے اپنے ایمان کو دوبارہ ریویو کیا اور وہ حسینیت کی طرف آیا۔ یہ جو سارا پیغام ہے حسینیت کا، اگر آج کے دور میں آپ کسی شخص کو کہیں کہ کیا سیکھا ہم نے امام کے اس سارے کردار سے، کیا سیکھا؟ شہادت کا تو علم تھا، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تلے کئی احادیث ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو وہ انداز شہادت تھا، وہ جو سجدہ کربلا کا تھا، وہ جو اپنے بھائیوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھانا تھی، وہ جو بہن کا بھائی کو رخصت کرنا تھا، یہ سب داستانیں آج کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بلال بھائی مجھ سے پوچھا؟ جی بسم اللہ۔ جی بلال بھائی، بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے رخصت اور ایک ہوتی ہے عظیمت۔ کائنات میں عظیمت کی جو معراج ہے اس کا نام کربلا ہے اور اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو رنگ ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت حضور نے ہر چیز پر عمل کر کے دکھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو امت کی تربیت رخصت کے انداز سے کی، تو اس کے اندر اس کی معراج کا نام حسن ابن علی ہے، اور جہاں عظیمت کی معراج کو بتایا تو اس کی عظمت کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ جو کربلا ہے، حقیقت میں ہم نے تو اس کو ایک یہاں تک سطحیت کی طرف لے کر آ گئے ہیں کہ جناب یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور استغفر اللہ معاذ اللہ، اس میں جناب ایک بچ گیا اور ایک دنیا سے چلا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ بولنے بھی جسارت ہے، گستاخی ہے، یہ مفاہیم احادیث رسول کے خلاف ہے، اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زخمی کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ محض اتنی سی بات ہوتی تو پھر اس کے لیے رسول خدا گھنٹوں بیٹھ کر روتے کیوں؟ اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو تیار کیوں کرتے؟ اور اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی حضرت مولا علی پاک کیوں جب نینوا کی وادی میں آتے تو وہاں پر محض آنسو بہا کر پھر کہتے یا اللہ حسین کو صبر عطا کر؟ پتہ چلا یہاں یہ محض ایک جنگ کا نام نہیں ہے، یہ جنگ تو ایک وضاحت جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ایک بہانہ بنی۔ یہ اصل میں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کا جو رب کا وعدہ تھا کہ وترکنا فی الآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ داستان عشق، وہ جو داستان وفا جس کی اصل حقیقی جھلک نگاہ انسان نے نہیں دیکھی تھی، یعنی باپ کی چھری تو چلی تھی لیکن بیٹے کا گلہ نہیں کٹا تھا، بلکہ وہاں پر ایک میڈا کٹ کے گرا تھا، تو فرمایا وترکنا فی الآخرین، ہم نے اس کو آخرین کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ جھلک ہم آخرین میں دکھائیں گے کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کا لاشا گرے گا، اس کا سر کٹے گا اور وہ مسکراتا ہوا اٹھا کر لائے گا اور کہے گا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کربلا امتوں کی مراقبہ گاہ ہے۔ یعنی واہ واہ واہ، کیا جملہ استعمال کیا ہے، یہ امتوں کی مراقبہ گاہ ہے۔ واہ 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 حنیف بھائی، کیا جملہ استعمال کیا ہے۔ لفظ ہے نا جی، ہم لوگ کہتے ہیں فلانے نے مراقبہ کیا، کہ ہمارے یہ جو سلسلہ نقشبندیہ، یہ جو سلاسل طریقت ہیں، اس میں مراقبہ ہوتا ہے، اور میری معلومات کے مطابق زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور 7 منٹ کا مراقبہ ہوتا ہے، اور وہ ایک شخص کا ایک پیر طریقت کی توجہ کے بعد ایک مراقبہ ہے۔ میں جو غور کیا میں نے کربلا پر بلال بھائی، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو کربلا ہے یہ امتوں کی مراقبہ گاہ ہے، اور اس کے لیے 4 یا 5 یا 7 منٹ کا دورانیہ نہیں ہے،
بلکہ اس کے لیے صدیوں سے امت مراقب ہوئی ہے، لیکن ابھی تک تو وہ علی اصغر کے حلقوم سے نکلنے والے خون کی مقدار کے اندر بھی نہیں گم ہو سکی کہ وہ دودھ جو پیا تھا وہ زیادہ تھا یا جو خون نکلا اس کا وہ زیادہ تھا. اس علی اصغر کے حلقوم سے، سرکار علی اصغر کے حلقوم سے نکلنے والے اس خون کی سرخی زیادہ ہے. یہ جو شفق پہ پھیلی ہوئی سرخی جو روزانہ اپنا رنگ دکھاتی ہے یہ زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو امت ان چند قطروں سے باہر نہیں نکلی. ابھی جناب قاسم، جناب اونو محمد، جناب حضرت علی اکبر، جناب حضرت غازی عباس اور جناب حضرت شہزادہ گلگوں کوبا، وہ تو بہت بات کی بات ہے. تو حنیف بھائی بہت شکریہ، آپ کا پیغام جو ہے بڑا واضح پہنچا. ابھی کلام کی درخواست تو آپ سے کروں گا، لیکن حضور اقدس واپس آؤں گا نا تو آپ کو یہ جو حنیف بھائی نے ابھی بات کی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گھنٹوں کیوں روتے تھے، اسی بات کو ہدیۃً سوال کر کے آپ کی ہدیہ رکھوں گا. بسم اللہ. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. فقط حسین ملے گا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیلیں چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے. شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیلیں چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے. ہے تیرے پاس تو لے آ، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو. دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو. ہے 6 مہینے میں جذبہ، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی صاحب آپ کی توجہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں. حضور اقدس یہ آپ کے ہدیہ پیش کر رہا ہوں. سلمہ ہماری ماں جو ہیں ان کے گھر میں جبرائیل تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. تو آپ کا اصول یہ تھا، روایت یہ تھی کہ آپ جب سوتے تھے تو سلمہ یا کوئی بھی جو زوجہ ہے وہ آپ کو اٹھاتے نہیں تھے اور آپ احتیاط کرتے تھے. تو سلمہ کہتی ہیں میں دروازے کے پاس جا کے بیٹھ گئی تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مہمانداری نہ ہو یا کوئی آئے نہ. تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا ایک روایت میں چلتا ہوا بھاگتا ہوا یا اپنے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ امام آئے، امام حسین، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ جا کے گرے.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب نیند سے اٹھے تو آپ رو رہے تھے، اور آپ اس طرح رو رہے تھے کہ آپ کی جو داڑھی تھی وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ تو اماں نے پوچھا، ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں ان کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جب یہ بات ہوئی، یہ لمبی بات ہے، میں اس کو انتہائی مختصر کر کے ہدیتاً یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ کیا یہ لوگ جو میرے نواسے کو شہید کریں گے، کیا یہ میرے پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا یہ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ اب اس روایت کو ذرا آگے لے کے جائیے، باہر نکلے ہیں اور صحاب میں بیٹھے، اور ان صحاب میں جید صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت عمر خطاب بیٹھے ہیں۔ جب ان کو یہ بتایا، ان لوگوں نے بھی ایک ہی بات رسول سے پوچھی، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ آپ پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ جی تو قریشی صاحب آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں یا اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے ایمان کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ ہم وہ بات کرتے جو نبی کا قول تھا کہ میرے بچوں کو، میرے نواسوں کو رلانا نہ؟ ہم نے جو کام کیا یہ سارا کربلا میں، یہ اپنے نبی سے ایک کھلی جنگ کا اظہار نہیں کر دیا؟ اس میں نبی پوچھ رہا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کو ملحوظ رکھیں آپ۔ بے شک۔ اس کے بعد آپ نے جو بات کی ہے، اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کو بھی اور ہر دور کو جانتے ہیں، ہر دور میں ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں۔ بے شک۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو شہادت ہوگی، اس شہادت کے صلے میں میری اولاد کو، میرے اہل بیت کو جو مقام آخرت میں نصیب ہوگا، وہ تو ایک ناقابل موازنہ چیز ہے، درست۔ وہ مقام ملے گا۔ آپ کا آنسو بہانا جو ہے، وہ جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ اس امت کی بے دردی اور اس امت کی بے دردی اور صفاکی پہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں یہ امت کی بے دردی اور صفاکی پر رونا، صفاکی پر رونا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سردار ہیں جنت کی خواتین کی، یہ شہزادے جو ہیں یہ سردار ہیں جنت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا وہ مقام جانتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے لیے آنسو بہانا جو ہے وہ اور بات تھی، ایک دکھ تو تھا، لیکن اس کے باوجود امت کی بے دردی پہ۔ لیکن میں اب یہاں ایک وہ پہلو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، یہ ساری کربلا سے پہلے بھی اور آج دن تک یہ ایک معیار ہے، معیار ہے کہ جب بھی آپ نے غلط لیڈرشپ کو قبول کر لیں گے تو وہ پوری امت مسلمہ کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ سلطان بھائی، یہ جو سارا واقعہ جب سنتے ہیں، جیسے کہ قریشی صاحب فرما رہے ہیں، یہ امت کی بے دردی پہ میرے نبی نے آنسو بہائے۔ اب ام سلمہ ہی اس بات کی راوی ہیں، بلکہ اس کی راوی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ بھی اور جید صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شیشی میں خون لے کے آئے، خواب کے اندر خون لے کر آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی اس پہ مٹی تھی، بال جو تھے اس پہ مٹی تھی۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا میں سارا دن کربلا میں صحاب کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ تو امت اتنی بے شرم ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف انسانیت کو بقا بخشی بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کا ثمرہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ سبحان اللہ، کیا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر شہید ہو کے ایک ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے جتنے بھی اولیاء اللہ آئے اس دنیا میں، ان کی محنت کو سرخرو کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ ایک چیز جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حسین نے حسینیت کو زندہ کیا اور یزیدیت کو مرد آباد کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس سوچ کو پیدا کیا، امام حسین نے جس طرف ہمیں لگایا ہے وہ ہے کہ حسینیت کو زندہ کرو۔ حسینیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الہیت ہے، رسول خدا کی رسالت ہے، اور جتنے 1,24,000 ہیں ان کی نبوت کا جتنا پیغام ہے اس کو زندہ کیا۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت اور رسول خدا کا گریہ، یہ گریہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس شہادت کو اپنایا تھا اور اس کا اقرار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو فدی العظیم کے ساتھ بدل دیا تھا اور کہا تھا اے ابراہیم تیری قربانی قبول، لیکن تو اس کو میں نے مقبول بھی قرار دیا، لیکن اس کو میں نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ بدل دیا۔ کہا کون سی قربانی؟ کہا کہ کیا تم مجھے یہ بتاؤ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہیں دنیا میں کیا چیز عزیز ہے؟ کہا کہ مجھے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہے۔ کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنا بیٹا زیادہ پسند ہے یا ان کا بیٹا زیادہ پسند ہے؟ کہا یقیناً ان کا بیٹا پسند ہے۔ کہا کہ تمہاری قربانی زیادہ عظیم ہوگی کہ اس کی زیادہ عظیم ہوگی؟ یقیناً اس کی عظیم ہوگی۔ تو تمام معاشر سے عالم حاضر کے اندر جب پوچھا گیا کہ کون وہ قربانی ادا کرے گا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے اللہ میں کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی اور پیغمبر آئے تھے اور تمام پیغمبروں نے اس نظارہ دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہم شکل پیغمبر بیٹے جس کو اپنے رات کی نمازوں میں شب قدر میں اور راتوں کو جاگ کے علی اکبر کو لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اور مانگا تھا کہ اللہ مجھے ہم شکل پیغمبر عطا کر کہ جب کبھی میں اپنے نانا کی محبت میرے دل میں بڑھے تو میں اس کو دیکھ لوں تو مجھے نانا کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس یاد میں آپ کو یہ کلام پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ آؤ رو لیں آئے شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی صاحب آپ سے یہ ہدیتاً عرض کر رہا ہوں بات، ارقم جو ہے یہ دارالارقم جو ہے یہ مشہور کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ صحاب جو ہے وہ چھپ کے اس ایک زمانے میں ابتدائی دور میں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور حضرت زید بن ارقم جو ہیں یہ بڑے جیت صحابی ہیں اور یہ بڑی ان کی ماشاء اللہ تعالیٰ طویل جو ہے وہ عمر ہے۔ یہ اس بات کے راوی ہیں کہ جب زیاد کے عبداللہ ابن زیاد، نام دیکھیں ذرا
کیسے ہیں. عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا تو وہ چھری کے ساتھ, 2-3 کئی روایتیں ہیں, وہ درخت کی ایک چھری تھی جس کے ساتھ وہ لبوں کو, امام کے لبوں کو, امام حسین کے لبوں کو وہ چھیڑ رہا تھا اور اس کے اوپر تنزیہ گفتگو کر رہا تھا. وہ جو تنزیہ گفتگو ہے وہ میں بیان کر نہیں سکتا, لیکن حضرت زید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی. تو جب میں نے سورہ کہف پڑھی تو مجھے امام کے سر سے یہ آواز ہے, اب یہ صحابی ہیں جید, یہ میں اپنی دل اور محبت سے نہیں کہہ رہا, صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی اس میں سے کہ یہ جو کربلا کا معجزہ ہے, یہ جو شہادت ہے, یہ ان کہف کے صحابہ سے بڑا معجزہ ہے. اب یہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ روایت کیسے ہو سکتی ہے, تو ہو تو یہ بھی نہیں سکتا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو شہید کرنا ہے تو آپ اس وقت سجدے کی حالت میں چلے جائیں. ہو تو یہ بھی نہیں سکتا کہ آپ کا 18 سال کا بیٹا جوان ہو اور آپ اس کو تیار کر کے باہر برچی کھانے کے لیے بھیج دیں. ہو تو یہ بھی نہیں سکتا کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے اس کو ماں تیار کر کے باہر شہادت کے لیے بھیج دے. یہ سب جو پیغامات ہیں ان کے پیچھے عقیدت اپنی جگہ, ایمان اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, لیکن کربلا ایک وفا کی داستان بھی تو ہے نا قریشی صاحب. یہ ساری حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام کی ساری تاریخ جو ہے قربانیوں سے عبارت ہے, قربانیوں سے بھری پڑی ہے, بڑی بڑی جید قربانیاں, یہ ان سب قربانیوں کا جوہر ہے. مجھے آپ کی اس بات سے پتہ ہے کیا جملہ یاد آ گیا, مجھے اجازت دیجیے کہنے کا. وہ صحابی کو جب وہ شہید کرنے لگے, پکڑے گئے تھے نا یہ بہت سارے صحابی, تو اس نے کہا تھا بس میرے نبی کو پیغام بتا دینا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. کیا شہادت ہے, جوہر ہے یہ ساری قربانیوں کا جوہر ہے. اور کیوں ہے اب میں ذرا آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اقدس تھی. آپ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے کہ یا رب العالمین مجھے تیرے راستے میں موت آئے, مجھے پھر زندگی ملے, پھر موت آئے, پھر زندگی ملے, پھر موت آئے. اللہ نے کیا قبول کیا؟ اللہ نے ایسا, اور قبول بھی کیسا قبول کیا کہ 2 دفعہ پھر موقع بنا آپ کی شہادت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن شان مصطفی کے تقاضے کچھ اور تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 موقع جو بنے, ایک مرتبہ آپ کی گردن اقدس پہ تلوار چلی اور ایک مرتبہ جو ہے زہر دیا گیا آپ کا. لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں سے بچا کے رکھے گا, بچا کے رکھا. اور یہ جو دونوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی کی جو شہادتیں ہیں, یہ دونوں اس کا پرتاؤ. کیا بات ہے, کیا دونوں اس کا پرتاؤ ہے. کیا ضرورت ہے, توجہ چاہوں گا اس سوال کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, کہ پانی کا قطرہ پینے کو نہ ہو, بچے جو ہیں ان کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان سن رہا ہو, لیکن امام جو ہیں وہ اس وقت سجدے کے لیے نماز جو ہے وہ پڑھ لے. اب میں یہ نہیں آگے کہوں گا کہ وہ خون سے وضو ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, وہ کس کو تیمم کہیں گے, چھوڑ دیجئے, لیکن وہ سجدہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک نماز کا بچانا ہے. ہم زیارہ وارثہ میں اگر بات سنیں, ایک نماز کا پڑھنا ہے, ایک نماز کا بچانا ہے. تو امام حسین نے یہاں پہ نماز بچائی ہے, تو جہاں نماز بچائی جاتی ہے وہاں پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. امام حسین علیہ السلام کو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس جد مظلوم پہ جس کا لاشا کئی دیر تک نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا, معلق ہو کے رہ گیا تھا. اور پھر سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام ہو اس جد مظلوم پر جس کے لاشے کے اوپر ایک پورا جسم باقی نہ تھا جہاں زخم نہ ہو. اس حالت کے اندر اگر کوئی شخص اپنی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا. وہ مقصد اتنا عظیم مقصد تھا کہ عباس جیسا بھائی, باوفا بھائی جو ہے, اس کو بھی گھوڑے سے نیچے گرتا ہوا بن بازوں کے دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. علی اکبر کے سینے سے برچھی بھی نکال رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں. یہ کتنے آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں. جی کتنے آسانی سے, اور یہ برداشت کر رہے ہیں نا, اور پھر بھیج رہے ہیں. پھر علی اصغر کے خون کو دیکھیں نا, زمین نے نہیں برداشت کیا, آسمان کی طرف کیا, اس نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی ہے, اس کے باوجود خضاب کر لیا, اس کو برداشت کر لیا, ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود یہ امام حسین علیہ السلام, اچھا پیاس کی طرف آئیں تو یہ امام حسین علیہ, ہر انسان کے اندر ایک خامی ہوتی ہے, خامی نہیں,
اس کی ایک اس کا خامی کہہ لیں یا اس کے اندر کمی ہوتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا امتحان جو کربلا کے میدان میں تھا وہ پیاس کا امتحان تھا۔ یہ پیاس آج سے نہیں تھی، جب سے پیدا ہوئے تھے تب سے تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کیوں وصیت کر کے جناب زہرا سلام اللہ گئی ہیں کہ میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، جناب زہرا سوتی تھی تو پانی رکھ کے سوتی تھی، اس دنیا سے گئیں تو ایک رات جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سو رہی تھیں اور جناب امیر المومنین جناب زہرا کی قبر مبارک پہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے تو قبر نے جب کانپنا شروع کیا تو کہا کہ زہرا بے چین کیوں ہو رہی؟ کہا کہ میرے حسین کو پیاس لگی ہے اور زینب سو رہی ہے۔ بسم اللہ۔ 10 محرم بوقت شام حسین، 10 محرم بوقت شام حسین، زخم ہی زخم تھے تمام حسین، ذرا سوچو ذرا سوچو وہ کون تھا کیا تھا، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، 10 محرم کو دن نہیں ہوتا، 10 محرم کو دن نہیں ہوتا، شام ہوتی ہے صرف شام حسین، شام ہوتی ہے صرف شام حسین، 10 محرم بوقت شام حسین۔